بیرسٹر صاحب، سیال شریف میں جو کثرت فیضان حضرت خواجہ شمس الدین سے ظاہر ہوا، علوم ظاہر میں، علوم باطن میں، آپ کا انداز تربیت اتنا تحمل والا، اتنی شفقت والا، اتنا پدرانہ، آپ کے معمولات اور عوامی مقبولیت ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آج اس نفس قدس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی ابھی آپ تمام ڈاکٹر صاحبان نے گفتگو کی، میں اگر ایک جملے میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے، فیض لینے کے ارادے سے اپنے دامن کو دراز کروں تو وہ یہ ہے سبحان اللہ کہ حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا تبار جب آپ تشریف لاتے ہیں سیال شریف میں، گویا ایسے ہے ایک فرد مفرد، ایک فرد واحد مگر جہاں دانش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر جہاں دانش۔ یا جتنی دانش گاہیں ہیں نا پاکستان میں، اگر اس کو بھی ڈائریکشن دی ہے تو ہمارے مرشد کریم کی ذات والا تبار نے دی ہے۔ عقیدتیں، محبتیں، رفعتیں آپ کے نام پر اس لیے قربان ہوتی رہیں گی کہ اللہ پاک کا قرآن حکیم میں وعدہ ہے۔ آج کچھ ستی ذہن لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی کہ یہ تذکار کیوں زندہ ہیں، تو آئیں قرآن پاک ہے، دوسرا پارہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اپنی چلتی سانس کے ساتھ، اپنی جوانی کے ساتھ، اپنے لڑکپن کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ میرا تذکرہ کیجئے، میرا ذکر کیجئے۔ جب آپ چلے جائیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، اور ہر آنے والے دن میں ذکر پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، رہتی دنیا تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، اور بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور یہ ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا، میرے مرشد کریم ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کامل کا لہجہ اتنا شیریں لسان تھا، جو بھی آپ کی مجلس میں آ کے آپ کے کلام کو سنتا، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان لہجہ ایسا کہ دلوں کو جیت لیتے، عمل ایسا کہ لوگ آپ کے قدوم مبارک میمنت لزوم کا بوسہ لینے کو تیار ہو جاتے، عطا فرمانے کے لیے دست کرم ایسا کہ آپ کے در پر آ کے جو لنگر کھاتا نا، وہ لنگر نہیں تھا، وہ رزق کریم تھا۔ کیا بات! وہ رزق کریم تھا۔ رزق کریم وہ کہ گویا اس کے حلق سے نیچے اترتا، صرف اس کے جسم کی بھوک نہیں مٹتی تھی، اس کی روحانیت کو بھی اللہ اوجہ کمال عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج میں جتنے جملے باندھ کے لاؤں، حقیقت یہی ہے، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد باش، سب داس بر جریدہ عالم دوام ماں۔ حضور قبلہ عالم سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کرم نواز ہو جاتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کرم نواز ہوتے ہیں سیال شریف کی سرزمین کو اوج اور کمال دینے کے لیے، تو آپ فنا فی الشیخ کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنی راتوں کو شب زندہ دار فرمایا ہے۔ آج کا ڈاکٹر تو یہ کہتا ہے کہ رات سونا چاہیے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ حضور اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پوری زندگی پڑھیے، آپ کی پوری رات نالہ ہے نیم شب کا نیاز تھی، گداز تھی۔ آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ قبلہ ڈاکٹر صاحب انٹرو میں ارشاد فرمایا ہے کہ صرف ایک نہیں، جتنے آگے جانشین آئے ان سب کو اللہ نے فیض تقسیم کرنے کے لیے اوج اور کمال مارکۃ العرا بنا کے بھیجا۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے وہ پودا لگایا ہے وہ راتوں کو غافل ہو کے سویا نہیں، وہ ایسا شمس ہے جو راتوں کو طلوع ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ! مطلب دنیا کا شمس دن کو روشن کرتا ہے، اور شمس الدین دن اور رات، جسم اور روح، صبح اور شام، جوانی بڑھاپا، زندگی موت، ہر چیز کو منور فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف آپ کی شب زندہ داری جس وقت آپ نے سیال شریف آباد کیا اس موقع پر نہیں تھی، آپ اپنی بچپن کے ابتدائی ایام میں بھی شب زندہ دار تھے۔ آپ اس وقت مستغرق باللہ ہو کر بیٹھ جاتے۔ کثرت مجاہدہ تو جوانی میں بھی مشہور ہے، جوانی میں اور بچپن میں، جب آپ دہلیز جوانی پر قدم رنجا فرما رہے تھے، گویا عبادت آپ کی زندگی کا مقصد تھی۔ اور میں اس کو اس ترتیب سے اگر بیان کروں تو پہلی بات آتی ہے کہ آپ نے تہجد کو اس انداز میں ادا فرمایا گویا تہجد کو ادا کرنے کا حق ادا ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ، اچھا آپ صرف نام کے شمس نہیں تھے،
آپ دیدار میں کام کے بھی شمس تھے، آپ کے چہرے سے وہ نور پھوٹتا تھا، آپ کے چہرے سے وہ ضیائیں نکلتی تھیں، اور یہ وہ شمس ہے. ہم نے ایک سائنٹیفک میتھڈ پڑھا ہے نا کہ جو دنیا کا سورج ہے وہ چاند کو روشنی دیتا ہے. اس شمس نے جب روشنی دی تھی پھر قمر الدین آیا تھا. شمس کا قمر دیکھیے تو صحیح یہ کیا کیفیات ہیں. تو میں کیسے کیسے جملوں کو آج شوق سے باندھوں، آج وجد کی کیفیات سے کہوں تو آپ کی ساری رات یوں گزرتی. پھر اس کے بعد آپ جب نماز فجر ادا کر لیتے پھر بیٹھے رہتے اور آپ چاشت کو، اشراق کو، ہر چیز کو ادا فرماتے. اور پھر یہ نہیں تھا یہ کرنے کے بعد تعویذ دھاگا شروع ہو جاتا، آپ باقاعدہ طور پہ دروس تصوف عطا فرمایا کرتے. ہم جتنے اساتذہ ہیں نا ہم پڑھاتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے نہیں تھے، عطا فرماتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آنے والے کا دل کا پیالہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے، پیالہ سیدھا کرنا بھی انہی کا کام تھا. اچھا، کتب تصوف آپ نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان سے پڑھی تھی نا جی، وہ سلسلہ بھی چلا. اور علم لدنی اپنے شیخ کامل سے حاصل کیا. اور میں یہاں پر جملہ آپ کا پورا کرنے لگا ہوں، آپ نے یہ انٹرو میں ورڈ بولا ہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ دل کا پیالہ صرف سیدھا نہیں کرتے تھے، عطا بھی فرماتے تھے، اور عطا فرمانے کے بعد سنبھالنے کا طریقہ بھی سکھاتے تھے. اور سنبھالنے کے طریقے کے بعد اگر کوئی اس پیالے میں کچھ اپنے ظرف میں سے گرا کے آ جاتا اسے دوبارہ بھی دیتے تھے. اور جس میں یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہ لجپال ہوتا ہے. بے شک صحیح ہے. جس میں جو صرف میرٹ پہ چلتا ہو نا، جو بالکل سیدھا سیدھا چلتا ہو، جو صرف ایس او پیز پہ چلتا ہو، جو صرف اپنے مطابق عطا فرماتا ہو، وہ لجپال نہیں ہوتا. لجپال وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو دیتا ہو، دینے کے بعد اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہو. اور یہ صفات حمیدہ آپ کو اس لیے نصیب ہوئی ہیں کہ آپ نے پوری زندگی اللہ کی رضا پر، اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر، شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے گزاری. اب آپ دیکھیے نماز عصر کے بعد ختم خواجگان، آج بھی ختم خواجگان کی رسوم جتنے چشتیہ مراکز کے اندر قائم ہیں. آپ یقین کیجیے یہ جملہ بڑا سینسٹیو، میں چند لمحوں میں بات مختصر کر کے اس جملے کو آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ختم خواجگان میں ہزاروں نوجوان اپنے قلوب سے دنیا کی میل نکالتے ہیں. بے شک ایسا. اور یہ ساری کی ساری رسم آپ نے عطا فرمائی. تو پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نام لینے سے بھی گریز کر رہا ہوں کہ ہمارا اتنا قد نہیں ہے، اتنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. آپ کی ذات والا تبار یہ تھی کہ آپ نے سماجی سے لے کے مذہبی ہر ایک محاذ کے اوپر اپنا کردار ادا کیا. گویا کہ ایک ایک قدم اسوہ مصطفیٰ کا پرتو کامل. سبحان اللہ، سبحان اللہ.